باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب رحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ عالیہ سید، ناز فاطمہ، صاحب بطول، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی، ہماری گفتگو چل رہی جی تھی. الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف استادیں. کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ مشتقات کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ مشتقات کے بارے میں بات چل رہی تھی. اور ہم نے اس ظرف زمان و مکان پڑھ رہے تھے نا، اس میں زمان و مکان، اس میں زمان و مکان پڑھ رہے تھے. بتایا تھا اس میں زمان و مکان، اس میں پہلے ہم نے اس میں مکان یعنی جگہ. ایک اس میں مکان ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرتا ہے. فعل کے واقع ہونے کی جگہ پہ دلالت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا جگہ ہے؟ پر دلالت کرے. جی، فعل کے انجام پانے کی جگہ، فعل کے کام کے انجام پانے کی جگہ. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہلو. جی اور بتایا تھا کہ اس میں مکان تمام افعال سے بنتا ہے. کس سے؟ تمام افعال سے، یعنی چاہے ثلاثی سے بھی، غیر ثلاثی سے بھی، ثلاثی سے بھی، ثلاثی مجرد سے بھی، اور غیر ثلاثی مجرد سے بھی. لیکن بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد سے اس میں مکان اور زبان بھی. جی بولیے. مفعول کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ آتا ہے؟ مفعول کے وزن پر اور مفعول کے وزن پر. بتایا تھا مفعول کے وزن پہ دو مقامات پہ آتا ہے، باقی اس کے علاوہ ہر جگہ مفعول کے وزن پہ. مفعول کے وزن پہ ثلاثی مجرد سے اس میں زمان و مکان کب آتا ہے؟ جب مضارع جیسے موعد، سے موعد. اور جب فعل صحیح ہو لیکن مضارع مکسور العین ہو، فعلوں کے وزن پہ ہو، یا ضریبو مضرب. اس کے علاوہ باقی سب جگہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جو مغرب، مشرق، مسجد وغیرہ سنے گئے ہیں جبکہ وہ مفعول ہونے چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. شاذ نادر ہے. ہم نے پڑھ لیا تھا نہیں؟ جی پھر بتایا تھا اس میں مکان بھی بتا دیا تھا کہ اس میں مکان تو یہ تھا. اس میں زمان کیا تھا؟ اس میں زمان ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو کام کے واقع ہونے کے وقت پہ دلالت کرے. جی بس تعریف میں فرق ہے. اس میں زمان و مکان میں باقی سب سیم ہے. ثلاثی مجرد سے مفعول یا مفعول کے وزن پہ آتا ہے. غیر ثلاثی مجرد سے بولیے اس میں مفعول کے جو فعل غیر ثلاثی مجرد فعل ہے اسی کے مفعول کے وزن پہ آتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ ظرف اس میں ٹھیک ہے، اس میں اور ظرف زمان و مکان میں. اس میں زمان و مکان میں کوئی فرق کیا ہوگا جب سیم ہے؟ قرینے سے پتہ لگے گا کہ جگہ پہ بات چل رہی ہے یا وقت کی بات چل رہی ہے. بلکہ خالی اس میں زمان و مکان ہی نہیں، مصدر میمی وغیرہ میں بھی جن میں یہ سیم ہے اس میں یہ قرینے سے پتہ لگے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آئیے لکھ لیا تھا ہم نے پڑھائی کا صرف. اس میں مقام کون سا مشتق ہے؟ یہ مکان. کتنے مشتق پڑھ لیے تھے ہم نے؟ 5. یہ چھٹا ہے. اس میں مکان کی تعریف کیا ہوئی بتائیے. صاحب نے اس میں مکان کی تعریف، اس میں مکان. جی آواز بریک ہو رہی ہے. عالیہ، ناز فاطمہ، صائمہ. نہیں آواز صحیح آ رہی ہے. آواز اس میں مکان ایسا
اسم مشتق جو فعل یعنی کام، فعل کے واقع ہونے یا فعل کے انجام پانے، فعل کے واقع ہونے کے مکان اور جگہ پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو فعل کے واقع ہونے کے مکان اور جگہ کی دلالت کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس میں مکان اس میں مکان تمام افعال سے لگتا ہے۔ یہ رک جائیے، دونوں کو ساتھ ہی لکھوائے دیتے ہیں، دونوں کو ساتھ ہی لکھوائے دیتے ہیں۔ یہ اس میں مکان، اس میں زمان، اس میں زمان، اس میں زمان۔ ایسا لکھ رہی ہیں صاحب میں، ایسا ناسپاتی میں عالیہ، ایسا اس میں مشتق ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمان کو بتاتا ہے۔ واقع ہونے کے وقت کو بتاتا ہے۔ زمانے اور وقت پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ظرف کا اس میں زمان و مکان مقرر کے لیے اس میں زمان سے سب افعال سے، ٹھیک ہے، سب افعال سے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی آغا جی۔ جی آواز ہے۔ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مجرد سے مفعل، ٹھیک ہے، مفعل یعنی بکسر العین، مفعل یعنی بکسر العین، عین فعل کے کسرے کے ساتھ، مفعل اور مفعل، مفعل اور مفعل، ٹھیک ہے۔
تو آپ لوگوں نے مٹا دوں؟ ہیلو جی آقا جی. جی ہاں مٹا دیے. جی سارے میں مقبل کے وزن پر دو مقام. یہاں ایسے لکھیں اس میں زمان و مقام مقبل کے وزن پر دو مقام پر آتا. دو مقام پر کون سے ہیں وہ دو مقام؟ میں نے کل بتایا تھا. پہلا فعل مضارع مثال واوی محذوف فاعل. مثال واوی یعنی جس کا فاعل فعل واو ہو. فعل مضارع مثال واوی جبکہ واو مضارع میں حذف ہو. جیسے مضارع مثال واوی ہے نا یعیدو، لیکن واو کہاں ہے فاعل فعل؟ یعیدو میں سے واو کہاں گئی؟ ماضی میں جو واو کی فاعل فعل حذف ہو گئی. حذف ہو گئی. دوسرا مقام فعل صحیح میں جبکہ مضارع مکسور العین ہو. مکسور العین یعنی اس کے عین فعل پر کسرہ. فعل صحیح میں جبکہ مضارع مکسور العین. جیسے ضرب مضارع کیا ہے؟ یضرب. مضارع کیا ہے؟ یضرب. عین فعل را ہے نا، کسرہ ہے، مکسور العین ہے، تو ہو جائے گا مضرب. ٹھیک ہے. جی آقا. ضرب یضرب مضرب. ضرب یضرب مضرب. ٹھیک ہے. ہلو جی ہاں. جی آقا جی. اس کے علاوہ ان دو مقام کے علاوہ ان دو مقام کے علاوہ باقی جگہ سب جگہ اس میں زمان مقام اس میں زمان مقام
किस वजन पे? बाकी सब मकामात इसके अलावा कब कौन से बचे? ये भी चाहे मुजारे मिसाले वाली हो लेकिन वाव वाजिब ना हो, या फेल सही हो वो मकसूर ऐन ना हो, इसके अलावा बाकी सब ठीक है। तो वहां पर क्या होगा उसमें फिर मफअल की वजन उसमें से मफअल के वजन पर आएगा। मिटा दो, लिख लिया आप सबने, स्क्रीनशॉट भी लेना। ये तो था सुलासी मुजर्रद से, मिटा दूं? जी होगा। जी होगा। लिखिए पहले सुलासी मुजर्रद से, पहले मुजर्रद से इसके ज़मान मकान इसमें मकबूल वज़न पर आएगा, वज़न पर आएगा। इनका मुतलकन आएगा, मुतलकन यानी इसमें फर्क नहीं करता कि फेल मिसाले वाली है, मिसाल है ना, कुछ सही है कुछ नहीं, हर कुछ भी है उस जो गैर सुलासी मुजर्रद फेल है उसके इसमें मफूल के वजन पर आएगा। ठीक है, नुक्ता यही आप जान रहे हैं, इसमें मफूल लेकिन इसमें मफूल और इसमें ज़मानो मकान में फर्क करीने से होगा। करीने से पता लगेगा कि इसमें मफूल है या इसमें ज़मानो मकान गैर सुलासी। ठीक है, अब वो नुक्ता है आप खुद से लिख लीजिएगा, वरना ऐसा कोई लिखवाने का नहीं है, आप याद कर लेंगे क्या कि कभी कभी जहां पर मफअल होना चाहिए था इसमें ज़मान मकान को सुलासी मुजर्रद से, लेकिन मस्जिद मगरिब मशरिब की मफइल के वजन पे जो दिखाई देते हैं कम है, शाज़ है नहीं, इन पे कोई दलील नहीं बनाया जा सकता, इन्हें दलील नहीं। फिर एक नुक्ता और है, कभी कभी इसमें ज़मान मकान से ता लग जाती है, ताए मरबूता है नहीं बोलते, इसमें मकबरा आपने सुना है मकबरा, अब आपकी मत बोलिएगा कि ये मकबरा क्या हो गया, मकबरा बोलते हो कि मकबरा, मकबरा नहीं कोई कब्र की जगह, ठीक है नहीं, महकमा। अगर पॉइंट्स जो नोट करने के थे एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क चला गया था, नहीं आई। लिखवाया तो था नहीं, आपने कहा कि लिखवाना नहीं है, बस आप याद कर लीजिएगा, वो नेटवर्क रुक गया था। जहां पर मफअल के वजन पे होना चाहिए था सुलासी मुजर्रद से कायदतन, लेकिन मफअल के वजन पे दिखाई देता है, जैसे मशरिक मगरिब मस्जिद
تو کہا کہ یہ شاذ ہیں، بہت کم ہیں، ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک نقطہ تو یہ، دوسرا نقطہ یہ ہے کبھی کبھی اس میں زمان و مکان کے آخر میں تائے مربوطہ گولتے لگائی جاتی ہے، جی، جیسے مقبرہ، محکمہ، محکمہ، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، یا کل لکھوا دیں گے اس نقطے کو۔ ایک نقطہ اور ہے، ایک نقطہ یہ، کبھی کبھی قاعدتاً جہاں پر ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پہ ہونا چاہیے تھا اس میں زمان و مکان، لیکن مفعول کے وزن پہ دکھائی دیتا ہے، جیسے مغرب مسجد، مشرق، کہا کہ یہ شاذ ہیں، ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ کبھی کبھی اس میں زمان و مکان کے آخر میں تائے مربوطہ بولتے لگائی آتی ہے، ملحق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مل جائے گی، مقبرہ، محسنہ، محکمہ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں جی ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ فعل سے بنتا ہے نا اس میں زمان و مکان، جی ہاں کس سے بنتا ہے؟ فعل سے، لیکن کبھی کبھی آپ کو دکھے گا اس میں جامد سے، اس میں کبھی کبھی اس میں جامد سے اس میں بھی جامد سے کیا ہے، اس میں مکان آتا ہے، لیکن یہ دلالت کرتا ہے اس مکان میں وہ چیز کثرت کے ساتھ ہے، اس کے معنی میں کثرت پائی جاتی ہے، اس اسم کے اندر جس اسم جامد سے بن رہا ہے، اس اسم جامد کی اس جگہ پہ کثرت ہے، کیا ہے؟ کثرت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیے اسد کیا ہے، اس میں جامد ہے یا نہیں؟ اسد کیا ہے؟ اسد شیر کو کہتے ہیں، اس میں نہیں، پھر تھوڑی اسد جی، اس میں جامد ہے، اس سے بن گیا مقصدۃ، مقصدہ، مقصدۃ، یعنی وہ مکان، وہ جگہ جہاں شیر زیادہ ہوں، کثرت میں دخلت کرے، بہت زیادہ شیروں کی جگہ، جی۔ قلب کتے کو کہتے ہیں، قلب بنا دیا اس کا مقلبہ، یعنی وہ مکان جس میں کتے بہت زیادہ ہوں۔ مطبخۃ، مطبخ یعنی کھانا پکانے کی جگہ، لیکن مطبخۃ، ٹھیک ہے، یہ کہا ہے جس پہ زیادہ کثرت سے کھانا پکایا جاتا ہے نا، مطبخہ، وہ مطبخ والا نہیں ہے۔ تربوز کو کیا کہتے ہیں عربی میں، کسی کو پتا ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، عربی میں تربوز کو واٹر میلن کہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی۔ تربوز کو کہتے ہیں بطیخ، کیا کہتے ہیں؟ بطیخ، اس سے بنا دیا مطبخۃ، یعنی وہ جگہ جہاں پہ تربوز بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین جس میں تربوز بہت زیادہ ہو، تربوز زیادہ ہوا۔ یہ نقطے تھے، ٹھیک ہے، کل لکھوا دیں گے اس کو، ٹائم ہونے والے۔ پسند علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی اللہم محمد صل وآل علی محمد محمد وآل محمد وعجل آپ فرجہم۔ لوگ پریکٹس کیجیے گا اچھے سے۔